بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے نثری سبق کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد کا خلاصہ آسان ترین الفاظ میں لکھنا سیکھیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ بغیر سکپ کیے ہوئے دیکھیں تاکہ آپ خلاصہ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ نسوح ہیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عمارت، لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کی بدعمالیوں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک طویل خواب کے بعد نسوح جاگتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بقیہ زندگی میں وہ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، بڑی اولاد کے سلسلے میں اس سے ناکامی ہوتی ہے۔ کلیم نسوح کا بڑا بیٹا ہے جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت مرزا کی اصلیت کھل کر کلیم کے سامنے آتی ہے۔ مرزا جمعدار کے گھر کے پچھواڑے اوپلوں کی ٹال کے برابر ایک کچے مکان میں مقیم ہے۔ کلیم جب گھر سے ناراض ہو کر مرزا کے پاس قیام کے لیے آیا تو اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ تو پہلے پہل تو مرزا نے پس و پیش سے کام لیا، پھر کلیم کو ایک مسجد میں ٹھہرایا جس کی حالت بہت ابتر تھی۔ نہایت پرانی اور چھوٹی اور وحشت ناک سی مسجد تھی جس میں نہ کوئی طالب علم تھا، نہ حافظ، نہ ملا اور نہ مسافر، جن کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے اور جگہ جگہ ان کی بیٹ پڑی تھی۔ مسجد کا فرش بھی پھٹ چکا تھا۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا مگر غصے میں کچھ نہ کھایا۔ بھوک خوب لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب مرزا ظاہر دار بیگ سے کھانے کا مطالبہ کیا تو مرزا نے اول تو اسے بھوکے سونے کا مشورہ دیا کہ رات کافی ہو چکی ہے اور دکانیں بند ہو گئی ہوں گی، پھر بازار سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوانے کے لیے گیا مگر واپسی پر بنے چنے لے آیا۔ مرزا نے ان چنوں کی خوب تعریف کی اور کہا ان چنوں کی عجب سوندھی سوندھی خوشبو اور ذائقہ خوب ہے، لوگ مٹی کا عطر کشید کرتے ہیں، اس جانب کسی کا دھیان کیوں نہ گیا۔ چھدامی کی دکان پر اتنا رش تھا، اس کے ہاتھوں میں فن ہے جو بنے ہوئے چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ چنوں کی دال ایسی بنی ہے کہ اس پر کوئی خراش تک نہیں ہے، دانوں کی رنگت ایسی خوبصورت ہے کہ کوئی بسنتی اور کوئی پستئی ہے۔ زمین سے اگنے والے پھل اور اناج بھی چنے کی لذت کو نہیں پا سکتے۔ غرض اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلا دیا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، وہ بھی چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے کھا گیا۔ مسجد میں جیسے تیسے کلیم کی رات بسر ہوئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا بستر، جوتی اور دیگر سامان غائب پایا۔ یہی نہیں، اس کا اپنا حلیہ بھوت کی طرح کا ہو چکا تھا۔ اول تو کلیم نے مرزا کے آنے کا انتظار کیا مگر جب مرزا کی کوئی خبر نہ آئی تو سوچا کہ خود جا کر یا کسی کو بھیج کر مرزا کو بلا لیں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا نظر آیا، اس کو آواز دی مگر وہ لڑکا
کلیم کا حلیہ دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کلیم خود اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ مرزا صبح سویرے کتب جا چکے ہیں۔ کلیم نے یہ سوچا کہ اپنا تعارف کروا کر گھر والوں سے کچھ مدد لوں، منہ ہاتھ دھونے کو کچھ پانی طلب کروں۔ کلیم کے تعارف کراتے ہی پہلا سوال رات بھیجے گئے بستر کے لیے کیا گیا، جو مرزا خود یا کوئی اور گلی محلے کا چور اچکا اٹھا لے گیا تھا۔ سوال سنتے ہی کلیم گھبرا کر بھاگا تو مرزا ظاہر کے بھائی مرزا زبردست بیگ نے چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ کلیم کو پکڑ کر نہ صرف پیٹا گیا بلکہ کوتوال کے حوالے بھی کیا گیا۔ کلیم نے مرزا سے دوستی کے خوب حوالے دیے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا تعارف کروایا، مگر کچھ کارگر ثابت نہ ہوا۔ کوتوال نے کہا صبح آپ کے گھر والوں کو طلب کریں گے، اگر انہوں نے آپ سے کوئی رشتہ تسلیم کیا تو ٹھیک، ورنہ تجھے حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے عزیز طلباء اس سب کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تاکہ آپ بورڈ کے ایگزام میں 5 میں سے 5 نمبر لے سکیں۔ اور خلاصہ لکھنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ سوال نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے، سبق کا خلاصہ، سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھنا ہے۔